پر رکھ کر کے اپنے کندھے پر اٹھا کر لے جا رہے ہیں۔ کیا کر رہے وہ لوگ؟ جنازہ اٹھا رہے۔ کھیل ہو گیا بچوں کا کھیل کہ وہ کام کرانے کے لیے ہم خود بھی اچھے اخلاق سے باہر نکلنے کے لیے تیار ہیں، اور اولاد بھی اگر بد اخلاقی کے ساتھ یہ ساری چیزیں حاصل کرتی ہے تو کرتی رہے۔ چہ جائے کہ ہمارے بچے جناب والا ادھر گھوم رہے ادھر گھوم رہے، گندے دوست انہیں لگ رہے ہیں، یا محلے میں کھیلتے ہوئے وہی گندی گالیاں ہمارے بچے سیکھے، گھومنے گھمانے کا شوق پڑ جائے، موبائل لے کر گھنٹوں بیٹھنے کا شوق پڑ جائے، یا خدا نخواستہ پوڑی کھانے والوں سے دوستی ہو جائے، وہ پوڑی کھانا شروع کر دے، بیڑی پینے والوں سے دوستی ہو جائے، وہ بیڑی پینا شروع کر دے۔ ان گندی دوستیوں میں خدا نخواستہ پڑ نہ جائے، اس کی فکر کر لینا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ دیکھو، یہ جو عام طور پر چھٹی کے دن ہوتے ہیں، غور کیا جائے تو سمجھ میں آتا ہے یہی دن بچوں کے بگاڑ کا سب سے بڑا ذریعہ بنتے ہیں۔ اکثر و بیشتر انہی دنوں میں بچوں کو غلط دوستیاں لگتی ہے، انہی دنوں میں بچوں کو آزادی سا ماحول بنتا ہے، ان کا مزاج آزادی والا بنتا ہے، انہی دنوں میں یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اوپر تربیت کی مستقل ذمہ داری ڈالی ہے۔ ہمارا معاشرہ عام طور پر ایسا ہے کہ کسی کے گھر میں بچہ ہو تو اس کا اچھا پیارا سا خوبصورت نام رکھیں گے، اس کی فکر ہوتی ہے، الحمدللہ ہونی چاہیے، بری بات نہیں ہے۔ پھر پیدا ہونے کے بعد سے ہی والدین کو یہ فکر رہتی ہے کہ میں اپنے بچوں کو خوب سہولتیں دوں، اچھا کھلاؤں، ماشاءاللہ ہونی چاہیے، بری بات نہیں ہے۔ یہ فکر ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کو اچھا پہناؤں، بالکل فکر ہونی چاہیے، بری بات نہیں ہے۔ میں اپنے بچوں کے لیے اچھے گھر کا انتظام کروں، بالکل ہونی چاہیے، کوئی بری بات نہیں ہے۔ لیکن اچھی طرح ذہن میں رکھیں، ان ساری چیزوں کے اپوزٹ میں ایک ہے بچے کی دینی تربیت کی فکر کرنا، ان کی اچھی تعلیم کی فکر کرنا، ان کے اچھے اخلاق کی فکر کرنا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچوں کو اچھے کپڑوں کا انتظام کیا جائے، وہ ایک طرف رہا، اچھے گھر کا انتظام ایک طرف رہا، اچھے کھانے کا انتظام ایک طرف رہا، اچھا نام رکھا جائے، وہ سب ایک طرف رہا۔ یہ سارے کے سارے کاموں کے لیے محنت اور جد و جہد ایک پردے میں، اور بچوں کی اخلاقی تربیت ایک پردے میں۔ حضور فرماتے ہیں تربیت والا پردہ بھاری ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ ضرور کھلانے پلانے کی فکر ہونی چاہیے، مگر اس سے زیادہ اچھے اخلاق کی فکر ہونی چاہیے۔ ضرور اچھے کپڑوں کی فکر ہونی چاہیے، لیکن اس سے زیادہ اچھی تعلیم کی فکر ہونی چاہیے۔ ضرور اچھے گھر کی فکر ہونی چاہیے، لیکن اس سے زیادہ اچھے اخلاق کی فکر ہونی چاہیے۔ یہ حضور کا پیغام ہے۔ یعنی اول مرحلہ میں اچھی تعلیم، اچھے اخلاق، ان کی تربیت، اور پھر یہ دنیاوی چیزیں ثانوی درجے میں، دوسرے درجے میں۔ اور ہمارا ماحول یہ ہے کہ ہم نے دوسری چیزوں کو اپنا لیا، بدقسمتی ہے معاشرے کی، ہم سب جانتے ہیں۔ المیہ یہ ہے، انتہا یہ ہے کہ ان دوسری چیزوں کو اتنی زیادہ شدت کے ساتھ ہمارے معاشرے نے اپنا لیا ہے کہ اب میرا بچہ میری زندگی میں بھی اچھا کھائے، میرے جانے کے بعد بھی اچھا کھائے، میری زندگی میں بھی اچھا پہنے، میرے جانے کے بعد بھی اچھا پہنے، میری زندگی میں بھی اچھے گھر کا نظم ہو، میرے جانے کے بعد بھی اچھا گھر اس کے لیے رہے، میری زندگی میں عزت ملے، میرے جانے کے بعد بھی عزت ملے، میری زندگی میں بڑی پوسٹ حاصل ہو جائے، میرے جانے کے بعد بھی بڑی پوسٹ پر رہے۔ اس کی فکر اتنی زیادہ ہو گئی ہے مبالغے کے ساتھ کہ وہ کام کرانے کے لیے ہم خود بھی اچھے اخلاق سے باہر نکلنے کے لیے تیار ہیں، اور اولاد بھی اگر بد اخلاقی کے ساتھ یہ ساری چیزیں حاصل کرتی ہے تو کرتی رہے۔
بھئی عام طور پر ایسا ہے نہیں ماحول. ایک باپ اپنی اولاد کے سامنے ڈنڈی مار رہا ہے. یہی تو تربیت دے رہا نا کہ بیٹے دنیا میں جو کچھ ہے سو پیسہ ہے. ایک باپ اپنی اولاد کے سامنے جھوٹ بول رہا ہے. یہی تو تربیت دے رہا ہے نا کہ بیٹے اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں ہے. دنیا میں پیسہ کمانا اور جائز ناجائز کچھ بھی ہو عزت اور شہرت حاصل کرنا یہی سب سے اصل ہے. اس لیے ہمیں مسلمان ہونے کے ناطے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے. ہماری ذمہ داریاں فقط اولاد کو کھلانا پلانا، اچھے کپڑے کی فکر کرنا، اچھے گھر کی فکر کرنا نہیں ہے. اس سے زیادہ بڑی ذمہ داری ہماری بچوں کے اچھے اخلاق کی فکر کرنا ہے. ہمارا بچہ پہلے اچھا مسلمان بن جائے، ہمارا بچہ پہلے اچھے اخلاق والا بن جائے، ہمارا بچہ پہلے اچھا انسان بن جائے. اس کے بعد ڈاکٹر بنتا ہے سبحان اللہ، انجینئر بنتا ہے سبحان اللہ، بہت بڑا بزنس مین بنتا ہے سبحان اللہ، بہت بڑی ڈگریاں حاصل کرتا ہے سبحان اللہ، سب کرے. لیکن پہلے میرا بچہ اچھا مسلمان بن جائے، بااخلاق بن جائے، لوگوں کے لیے رہبری کا ذریعہ بن جائے، لوگوں کے لیے فائدہ پہنچانے کا ذریعہ بن جائے. میری اولاد پہلے یہ بن جائے، یہ ہماری پہلی ذمہ داری ہے. اب سوال یہ ہے دوستوں اور بزرگوں کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کریں کیسے؟ تو میں یہ بات بہت زیادہ دل کی تکلیف کے ساتھ کہتا ہوں کہ تربیت وہ کرے جس کی پہلے تربیت ہو گئی سو ہے. بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بھئی ایک بندہ ڈاکٹر وہ بناتا ہے جو پہلے سے ڈاکٹر ہو، انجینئر وہ بنائے گا جو پہلے سے انجینئر ہو. پہلے سے کسی کو خود نہیں آتا وہ کسی اور کو کیا دے سکتا ہے؟ تو سوال یہ ہے کہ کوئی بندہ کسی کی تربیت کرے تو وہ ایسا بندہ ہو کہ خود اس کی پہلے تربیت ہوئی ہو. ہماری اگر خود تربیت نہیں ہوئی ہے تو بتائیں ہم اپنی اولاد کی کیا تربیت کریں گے؟ ہم اپنی اولاد کی کیا تربیت کریں گے؟ بدقسمتی ہماری اگر ہماری تربیت نہیں ہوئی ہے تو یقین مانے بدقسمتی. ہم نے دنیاوی علوم اتنے پڑھ لیے، انگریزی ایسی پڑھ لیے کہ انگریزوں کو پڑھانے کے قابل ہے، لیکن ایک صاحب نے کہا زندگی گزر گئی سورہ فاتحہ صحیح سے پڑھنا نہیں آیا. باپ کا جنازہ رکھا ہوا ہے، جنازے کی نماز کی دعا ہمیں نہیں آتی. لین دین کے اصول، قاعدے اور ضابطے ہمیں پتہ نہیں ہیں. سچ اور جھوٹ کے درمیان کا فرق ہمیں پتہ نہیں ہے. ہماری تربیت نہیں ہوئی ہے تو ہم اپنی اولاد کی کیا تربیت کریں گے؟ یہ بڑا عجیب المیہ ہے اور ہماری بدقسمتی اگر ہماری تربیت نہیں ہوئی ہے تو. بہرحال ہماری ہوئی یا نہیں ہوئی، ہماری زندگیاں تو آگے چلی گئی. اب ہماری اولاد کی تربیت کا وقت ہے تو اس کے لیے ایک دو اصول ذہن میں رکھیں. سب سے پہلا اصول دوستوں اور بزرگوں یہ ہے کہ ہماری اولاد ہماری زبان سے بہت کم سیکھتی ہے. ہماری اولاد ہماری زبان سے، ہمارے بول سے، ہماری نصیحتوں سے کم سیکھتی ہے، ہمارے کردار سے زیادہ سیکھتی ہے. ہم سب جانتے ہیں بچے کیمرہ ہوتے ہیں، کیمرہ وہ ہمیں کاپی کرتے ہیں. ماں نماز پڑھے تو پڑوس میں معمولی چھوٹے چھوٹے بچوں کو 1 آدھ سال کے بھی دیکھا جائے وہ پڑوس میں جا کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں. بچوں کو کچھ پتہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، بس کچھ نہیں، میری ماں ایسے کر رہی ہے میں بھی ویسے ہی کروں. خلاصہ یہ کہ ہمارے بچے ہم سے دیکھ کر زیادہ سیکھتے ہیں، سن کر کم سیکھتے ہیں. تو تربیت کا سب سے پہلا، سب سے اہم ترین گر یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپنی اولاد کے سامنے سیدھا سیدھا کھڑا کھڑا رکھیں. ہم کھڑے کھڑے رہیں گے ہماری اولاد کے سامنے تو پھر ہماری اولاد بھی ویسے ہی سیدھی سیدھی بنے گی. نصیحت نہیں. بڑی عجیب بات ہے، میں دل کی تکلیف کے ساتھ کہوں کتنی شکایات آتی ہے. مدرسے میں بہت سارے مرد حضرات بھی آتے ہیں، بہت ساری عورتیں بھی بیچاری آتی ہیں. مولانا بچی آپ کے پاس پڑھ رہی ہے لیکن آپ کے پاس مدرسے میں رہتی ہے تو ظہر کی نماز آپ پڑھاتے، زبردستی تو پڑھ لیتی، گھر پہ ایک نماز بھی نہیں پڑھتی. میں نے کہا خالہ جان تم نماز پڑھتے؟ نہیں، ہم تو کبھی موقع ملے تو مولانا پڑھ لیتے، کبھی نہیں ملے تو نہیں پڑھ لیتے. اب خود نہیں پڑھ کے بچی سے یہ تمنا کی جائے کہ وہ نماز پڑھے، خامخواہ کی تمنا ہے نا بھائی. اگر والدین نماز پڑھے تو اولاد انشاءاللہ ضرور نماز پڑھے گی.
کئی بچیوں کی شکایت آتی ہے، مولانا بچی ہمارے ٹی وی کھول کے ہی بیٹھ جاتی۔ بھائی ٹی وی لائے کون، بچی یا آپ؟ نہیں، وہ تو میں لایا ہوں۔ تو آپ لائے کیوں ٹی وی؟ فون دیکھتے بیٹھ جاتی ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ، آپ اپنی اولاد کے سامنے فون دیکھتے ہیں کیا؟ جی ہم تو دیکھتے ہیں۔ آپ خود دیکھتے ہیں، یہ کیوں امید کرتے ہیں کہ آپ کے بچے وہ کام نہ کریں جو آپ کر رہے ہیں؟ اس لیے اچھی طرح ذہن میں رکھیں، بچے ہماری کاپی کرتے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے۔ پہلا گر، ان کی تربیت کا پہلا گر، پہلا طریقہ، پہلی سیڑھی یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپنے بچوں کے سامنے سدھار لیں۔ خدا نخواستہ ایک بات آگے بڑھ کر میں یہ بھی کہہ دوں، خدا نخواستہ کبھی ایسا ہو جائے کہ کچھ نااتفاقیاں شوہر بیوی کے درمیان ہی ہو جاتے ہیں انسان، وہاں پر بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ بچوں کے سامنے ہماری اپنی نااتفاقیوں کا بھی تذکرہ نہ آئے۔ اولاد کے سامنے شوہر اپنی بیوی کے ساتھ بھی بد اخلاقی سے پیش نہ آئے، بیوی اپنے شوہر سے بد اخلاقی سے پیش نہ آئے اپنی اولاد کے سامنے۔ یہ بچوں کی تربیت کا گر ہے، سب سے پہلا گر ہے۔ کیوں؟ ابھی میں نے کہا بچے ہمیں دیکھ کر زیادہ سیکھتے ہیں، سن کر بہت کم سیکھتے ہیں۔ بڑی عجیب بات ہے، کل ہی ایک عجیب ویڈیو آیا، وہ غزہ کے بچوں کو دیکھا گیا، فلسطین کے 4 5 6 بچے جمع ہوئے اور انہوں نے 4 لکڑیاں لے کر کے اسے رسیوں سے باندھ کر کے ایک ڈولا نما لکڑیاں بنائی، درمیان میں چھوٹی چھوٹی 3 لکڑیاں رکھ دی اور آس پاس 2 لمبی لکڑیاں لگا دی، اسے چندیوں سے باندھ دیا اور اس پر وہ جو کپڑے کے کھلونے آتے ہیں روئی سے بھرے ہوئے، وہ ایک کھلونا اس پر رکھ کر کے اپنے کندھے پر اٹھا کر لے جا رہے ہیں۔ کیا کر رہے وہ لوگ؟ جنازہ اٹھا رہے۔ کھیل ہو گیا بچوں کا کھیل۔ کیوں بھی ان کا یہ کھیل یہ ہوا؟ اس وجہ سے کہ پچھلے 2 سال سے انہوں نے وہی دیکھا، باپ کو دیکھا، چچا کو دیکھا، بھائی کو دیکھا، دوسرے رشتہ داروں کو دیکھا، صبح کسی کا جنازہ اٹھ رہا ہے، دوپہر میں کسی کا جنازہ اٹھ رہا ہے، شام میں کسی کا جنازہ اٹھ رہا، بچوں نے اسے دیکھا تو اسی کو کھیل بنا لیا۔ بچے کاپی کرتے ہیں، بچے کاپی کرتے ہیں۔ جن ماں باپ کو دیکھا کہ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، بچے بھی ویسے ہی کاپی کرتے ہیں۔ آخر آج کل ہمارے بچے جو موبائل فون اتنا سیکھ رہے ہیں اور بدقسمتی سے بعض لوگ اس پر تعریف بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے ہوشیاری ہے تو آپ کو مبارک ہے، بچے ماشاءاللہ بہت کم عمر میں بڑے ہوشیار نظر آ رہے ہیں، اچھی بات ہے الحمدللہ۔ لیکن ماں باپ کی بدقسمتی یہ ہے کہ بچوں کی ہوشیاری ظاہر ہوئی بھی تو وہ دجال کے ڈبے سے۔ سوال یہ ہے کہ انہوں نے اتنا سیکھ کہاں سے لیا؟ اتنی ذرا سی چھوٹی سی بچی ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، وہ خود ابا جان کے فون کا لاک بھی کھول لیتا ہے، یوٹیوب میں بھی چلا جاتا ہے، اس میں سرچ بھی کر لیتا ہے، اپنی پسندیدہ چیزیں دیکھ بھی لیتا ہے۔ اتنی ہوشیاری ان کو آئی کہاں سے؟ وہ اسی وجہ سے وہ جو بڑے سامنے بیٹھ کر کے کر رہے تھے وہی دیکھ کر انہوں نے کاپی کرنا شروع کیا۔ اس لیے دوستو اور بزرگوں، اولاد کی تربیت کا سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان کے سامنے سدھار لیں۔ کیوں؟ اولاد ہماری کاپی کرتی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر وقت کم ہے، یہ جو ہماری چھٹیوں کے موقع آ رہے ہیں، ہم اپنی اولاد پر نگاہ رکھیں تربیت کے لیے۔ دیکھیں ایک حدیث پاک بڑی عجیب ہے، ممکن ہے بعض لوگوں کو پہلی مرتبہ عجیب بات لگے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی اولاد پر سے ڈنڈے کی چھاؤں کو کبھی غائب ہونے مت دینا۔ یعنی کیا مطلب؟ ان کو ہمیشہ ڈر بٹھائے رکھنا، خدا نخواستہ اگر تم غلط کرو گے تو اس سے تمہاری خبر لی جائے گی۔ اس کا مطلب یہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظالم بنانا نہیں چاہ رہے والدین کو، وہ تو طریقے سکھائے گئے ہیں، محبت سے پہلے سمجھایا جائے، انہیں اپنانے کی کوشش کرائی جائے۔ نہ مانتے ہو، اگر ایسا محسوس ہو کہ ان کے اندر کی برائی اتنی سخت ہو گئی ہے کہ وہ برائی بغیر ڈنڈے کے نکلتی ہی نہیں، تب ڈنڈا استعمال کیا جائے۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے باپ کی مار اولاد کے لیے ایسے ہوتی ہے جیسے کھیتی کے لیے پانی ہوتا ہے۔ ضروری ہے بعض مرتبہ کبھی کبھار محبت سے کبھی بولنا پڑتا ہے، کبھی ان کو کھلا پلا کر سمجھانا پڑتا ہے، کبھی انعامات کا اعلان کرتے ہوئے کہ تم نے فلانا کام کر دیا تو تمہیں یہ چیز دلائی جائے گی، تمہاری فلانی خواہش پوری کی جائے گی، وہ کام ان سے کروانا پڑتا ہے۔ اور کبھی نہ سمجھتے ہو تو پھر کبھی ڈنڈے کا اور ہاتھ کا سہارا بھی لینا پڑتا ہے۔ تو ہماری اولاد ہے، ان کو اگر ہم تربیت میں نہیں رکھیں گے، ہم اپنے سے ڈرا کر کے نہیں رکھیں گے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اصل معنی کو یاد رکھیں
اگر بچے سرکش اور شیطان بننے جا رہے ہیں، بچپن سے اگر ہم نے ان پر ڈنڈا سوار نہیں رکھا اور ڈنڈے سے سمجھانے کا علاج ان کو نہیں بتایا، کل جب ہم بڑھاپے کی طرف جائیں گے، وہ جوانی کی طرف جائیں گے، تو پھر وہ اپنے آپ کو ہمارا باپ سمجھنے لگیں گے۔ یہی وجہ ہے کتنے باپ ماں باپ ایسے ہوتے ہیں بیچارے، جوان ہونے تک تو ہم ان کے باپ تھے، لیکن جوان ہو جانے کے بعد، وہ ہمارے بڑھاپے میں جانے کے بعد وہ ہمارے باپ بن گئے۔ ایک وقت وہ تھا کہ ہم ان کو ڈرایا کرتے تھے، اب وہ ہمیں ڈرا کر کے گھر سے باہر نکال رہے ہیں۔ کتنی جگہ ایسا نہیں ہو جاتا ہے، میں گھر بنا، تمہارا یہاں پر کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، چلے جاؤ، تم بنے گی گھر، میں بنا گا۔ ایک باپ نے اگر اپنی اولاد کو اچھی تربیت نہیں دی تو اور کیا دیا؟ شروع سے 2-3 مرتبہ میں کہہ رہا ہوں، کھلانا اچھی بات ہے، ضرور کھلانے کی فکر ہونی چاہیے، اچھے کپڑے کی فکر ضرور ہونی چاہیے، اچھے گھر کی فکر ضرور ہونی چاہیے، تندرست رکھنے کی فکر ضرور ہونی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس سے زیادہ فکر اس کی ہونی چاہیے کہ میری اولاد انسان بنے، مسلمان بنے، اچھے اخلاق والی بنے۔ یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے اہم ترین ذمہ داری ہے، ورنہ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو پھر یاد رکھیں، ہمارے بوڑھے ہو جانے کے بعد وہ اولاد ہمارے ساتھ غلط سلوک کرتی ہے تو اس میں ہمارا بھی کوئی دخل ہے۔ ہم نے اگر ان کو اچھی تربیت دی ہوتی، دین سکھایا ہوتا، والدین کا ادب اور احترام بتایا ہوتا، والدین کی حیثیت بتائی ہوتی، تو پھر اولاد ایسی نہیں بنتی، ہمارا بھی کوئی دخل ہے نا۔ ہم نے اگر بچپن سے لے کر ان کی جوانی تک، ان کے سمجھدار ہونے تک یہی سکھایا کہ بیٹے جو کچھ ہے سب پیسہ ہے، جھوٹ سے آتا ہے تو آ جائے، سچ سے آتا ہے تو آ جائے، انصاف سے آتا ہے تو آ جائے، ناانصافی سے آتا ہے تو آ جائے، ایمانداری سے آتا ہے تو آ جائے، بے ایمانی سے آتا ہے تو آ جائے، دھوکہ دے کر آتا ہے تو آ جائے، بغیر دھوکے کے آتا ہے تو آ جائے۔ تو کل ہمارے جانے کے بعد یا ہمارے بوڑھے ہونے کے بعد میں وہ اولاد وہی کہے گی، اسی باپ نے ہمیں سکھایا کہ دنیا میں جو ہے سب کچھ پیسہ ہے۔ یہ باپ تھوڑی ہے، پھر دفنانے کے بعد بھی، دفنانے کے وقت بھی اسے خیال ہوگا میری دکان آج بند ہے، بڑا نقصان ہو رہا ہے، کیوں؟ اسی باپ نے وہی تربیت دی ہوئی ہے۔ یہ سوچ ہونی چاہیے خدا نہ خواستہ میری اولاد غلط صحبتوں میں نہ پڑ جائے، میری اولاد اوقات کی بربادی کرنے نہ لگ جائے۔ میری اولاد کے ہاتھ میں اگر فون ہے تو میری نگاہ اس سے زیادہ تیز اس فون پر ہے کہ میری اولاد اپنے موبائل فون پہ کیا کر رہی ہے۔ سسٹم پر بیٹھی ہوئی ہے تو میری اولاد کدھر جا رہی ہے، ٹی وی کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے تو میری اولاد کدھر جا رہی ہے۔ اس یہاں آنے والے ایک ایک سین کی وجہ سے میری اولاد کے دماغ میں کیا سین بن رہی ہے، اس کی تربیت بن رہی ہے کہ بگڑ رہی ہے، اس کی فکر کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اور بطور خاص ان اوقات کو غنیمت جانتے ہوئے دنیاوی اسکیل سکھائی جائے، یا دنیاوی آج کل بہت زیادہ ضرورت ہے انگلش کی۔ ہمارے بچے ماشاءاللہ انگلش پڑھ رہے، الحمدللہ پڑھتے رہے، لیکن یہ 1 مہینہ 1.5 مہینے کے موقع پہ خاص طور پر ایسا ٹیوشن لگا دیا جائے کہ انگلش میں مہارت حاصل ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ خاص طور پر کوئی ایسا ٹیوشن لگا دیا جائے کہ ان کو تیلگو زبان پر مہارت حاصل ہو جائے۔ ہمارا اپنا علاقہ تیلگو کا ہے، یہاں غیر مسلموں سے جب تک تال میل نہیں ہوگا، اور تال میل اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کہ ہم ان کی لینگویج میں بات نہ کریں، تیلگو ہی ہمارے بچے سیکھ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ سے ان کو یہ سکھا دیا جائے۔ ہمارے بچے ماشاءاللہ اس چھٹیوں کے دنوں میں دینی تعلیم اگر حاصل کر لیتے ہیں، ان دنوں میں ہمارے بچے نماز جنازہ مکمل کر لیں، ان دنوں میں ہمارے بچے نورانی قاعدہ مکمل کر لیں، ان دنوں میں ہمارے بچے 10 سورتیں مکمل کر لیں، ان دنوں میں ہمارے بچوں کی تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک کی پورے نماز مکمل ہو جائے، ان دنوں میں ہمارے بچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صحیح سے درود پڑھنا سیکھ لیں، ان دنوں میں ہمارے بچے دعائے معصورہ، دعائے قنوت ہی سیکھ لیں۔ یہ کچھ ایسی فکریں ہونی چاہیے تاکہ ہماری اولاد کے یہ اوقات ضائع بھی نہ ہو اور ہماری جانب سے فکر بھی ہو جائے۔ اس لیے نمبر 1 دوستوں، اولاد کی یہ وقت ضائع نہ ہو، اس کی فکر کرنی چاہیے۔ نمبر 2، جتنے بچے ہوئے اوقات ہوتے ہیں ان اوقات میں بچے ہماری نظر میں رہیں۔ بچہ کہیں جا رہا ہے تو کس کے ساتھ جا رہا ہے، رات میں کتنی دیر کے بعد آ رہا ہے تو اتنی دیر تک باہر کہاں رہا، شروع ہی سے یہ مزاج ہونا چاہیے، اچھی طرح ذہن میں رکھیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں، بعض بہنیں ہماری مائیں ہوتی ہیں، بچوں کی مائیں ہوتی ہیں، وہ کہیں میری اولاد کو میرا شوہر مارے نہ، مار کے ڈر سے بچانے کے لیے مائیں اپنے بچے کی صفائی پیش کرتی ہے، جھوٹ بولتی ہے، اس وقت بھی اپنی بیویوں کی بھی سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری اولاد تربیت سے خالی ہو جائے، گندے دوستوں میں رہنے لگے، چبوتروں کو آباد کرنے لگے، پان شاپوں پر گھنٹوں گزارے، ہوٹلوں میں گھنٹوں گزارے، میں اس چیز کو کبھی بھی برداشت نہیں کرتا۔
اچھی طرح ذہن میں رکھیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روئے زمین پر سب سے زیادہ محبوب ترین جگہیں جو اللہ کو پسند ہے وہ اللہ کا گھر مسجدیں ہیں، اور سب سے زیادہ گندی اور غلیظ ترین جگہیں جو اللہ کو ناپسند ہے وہ بازار ہے۔ بازار اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ شے ہے، اور مسجد اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ ہے۔ تو ہماری اولاد مسجد میں رہے، مسجد والوں میں رہے، مسجد کے نورانی ماحول میں رہے، مسجد میں نہیں بھی رہتی کوئی بات نہیں، ہمارے گھر میں ہماری نگاہوں کے سامنے رہے۔ اچھی طرح ذہن میں رکھیں، ابھی 10 سال کی عمر ہے بچے کی، 10 سال کی عمر ہے، اس کے ساتھ 2-3 دوست مل گئے، 10 سال کا یہ، 10 سال کا وہ، 10 سال کا وہ، 11 سال کا وہ، اور ماشاءاللہ سے ابھی سے ہوٹل بازیاں ہونے لگی ہے۔ بچے مل جاتے ہیں، آپ حضرات جاتے ہیں دیکھتے ہوں گے، 10 سال 12 سال کے بچے کہاں جا رہے؟ بھائی چائے پینے جا رہے، چائے پی کے آ رہے، ماشاءاللہ چائے کی خواہش چاہت ابھی سے لگ گئی، چائے کی طلب ابھی سے لگ گئی، اور ذرا سا پیسہ آ گیا تو چائے کے بعد پان بھی کھایا جا رہا ہے ماشاءاللہ، پھر ذرا سا پیسہ آ گیا تو پان کے ساتھ وہ پوڑی منہ میں آ رہی ہے۔ یہ ذرا سی آزادی کی وجہ سے پھر ہمارے بچے اس طرح سے ہمارے ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں۔ پھر ہمارے بڑھاپے میں ماں باپ اور والدین اولاد سے ڈرتے ہیں، نکو بھائی انہیں آیا تو کچھ بھی بولیں گا، میرا بیٹا اچھا نہیں ہے۔ یہ بچپن سے ان کی تربیت نہ کرنے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اس لیے دوستوں اور بزرگوں، آج کی جمعہ کا یہ سبق ذہن میں رکھیں، آئندہ آنے والی چھٹیوں میں اپنی اولاد کے اوقات برباد نہ ہو اس کی فکر کریں گے۔ نمبر 2، کسی نہ کسی شعبے میں ضرور داخل کریں گے، لے جا کر کے کسی موٹر میکینک کے پاس رکھ دیا جائے، ایک اسکل سیکھے گا کم سے کم 40 دن، کار میکینک کے پاس رکھ دیا جائے، کسی ٹیلر کے پاس رکھ دیا جائے، ممکن ہے دماغ اچھا ہو تو 40 دن کے اندر وہ ڈریس سینا سیکھ جائے گا، اسے کسی انگلش سکھانے والے کے پاس ٹیوشن میں ڈال دیا جائے، کہیں سے تیلگو سکھا دی جائے، کسی عربی مدرسے میں ڈال دیا جائے، گرمائی کورسز الحمدللہ بہت زیادہ چلتے ہیں وہاں ڈال دیا جائے، روزانہ ان کی نگرانیاں کی جائے۔ نمبر 1 تو اوقات کو یوں کام میں لایا جائے۔ نمبر 2 پر ہمارے گھروں میں بچے ہوتے ہیں تو پھر گھروں میں بھی مکمل نگرانی کی جائے کہ وہ گندے دوستوں کے ساتھ نہ رہے، باہر جائے تو ماں کو بھی پتا ہے وہ کہ کہاں گیا، کس کام سے گیا، کتنی دیر کے بعد واپس آئے گا، باپ کو بھی پتا ہو کہ کہاں گیا، کس کام سے گیا، کتنی دیر کے بعد واپس آئے گا، اور اگر تو کسی کے ساتھ ہے تو بتا کس کے ساتھ ہے، اس پر ہمارا اعتماد ہے کہ نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے تو اس کے ساتھ تجھے رہنے نہیں دیں گے۔ اس طرح سے ہم تربیت کریں گے تو پھر انشاءاللہ العزیز ہماری اولاد ہمارے بڑھاپے کا سہارا بھی بنے گی، اور ہمارے مر جانے کے بعد ہماری قبر پر آ کر کے فاتحہ بھی پڑے گی۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی تربیت والے ماحول میں اپنی اولاد کو رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔